اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا، آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا رتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے۔ یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ وہ بولے، ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کر کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا۔ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ کر کے لے آئیں گے۔ اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ والد نے کہا، میں اس کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ بھائی اس طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلوں والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا، یہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے، اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی،
پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس سہم میں یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا، تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ عزیز، اس کا ایک بہت برا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے؟ لہذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بات بالکل پکی ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف! اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل کھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے۔ یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم بھی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے
تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑے جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ شک بھی کرتے جاتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگ کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان کے پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ سورۃ الرعد۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر، جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ گہرے تنے والے۔
سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا اور وہ دوزخ کے پاس ہی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے پیغمبر، بات تو یہ ہے کہ تم تو صرف خطے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ وہی جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہوئی پھرتی رہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی؟ کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے، پھر پانی کے ریلے نے پھولے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں۔ اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے، بھلا انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے،
اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوگی بلکہ اتنی ہی اور بھی، تو قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا، بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد ہیں اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی اور اس سے دریا نکل پڑتے، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے باتیں کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ۔ اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دوگے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا خالی زبان سے ایسے نام لے لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے؟
حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں۔ اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے، اور اے پیغمبر بھیجے ہیں، اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھی، لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے اسے معلوم ہے، اور کافروں کو ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ اصلی وطن کا انجام نیک کس کے حصے میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را۔ اے پیغمبر، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور مختلف لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے انہیں نصیحت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر کا خوگر ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔
اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی ناشکری کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈیگی مارنے والے ہر دھرم نامراد ہو کر رہا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوگے۔ پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بگاڑنے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔
اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے۔ اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا جس کا نام جہنم ہے؟ وہ اس میں چلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو کیونکہ آخرکار تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کرے، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دوسروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں چھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی، اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا، تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دیجئے
تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثال بھی دی تھی۔ اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوگی، تاکہ اللہ ہر اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔